الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، ساتھیوں، عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں ایک بہت ہی بڑی شخصیت، جلیل القدر صحابی، رشتے میں پیغمبر کے سسر اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پیغمبر کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات 22 جمادی الثانی ان کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اور ان کو بھلانا نہیں چاہیے، چونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جن کی قربانیاں اس امت کے لیے بے شمار ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا تذکرہ تورات میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جس طرح حضور کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے تھے، اسی طرح ان شخصیات کے آنے سے پہلے ان کے بھی چرچے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات 22 جمادی الثانی ہے۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ دوم، ان کی شہادت 1 محرم الحرام ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات 22 جمادی الثانی ہے۔ حضور سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے تھے، اور حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 2.5 سال تک زندہ رہے، تو ان کی اور حضور کی عمر بالکل سیم 63 سال ہے۔ صدیق اکبر اور پیغمبر کا آپس میں اتنا یارانہ اور دوستانہ تعلق تھا کہ ہر صحابی پیغمبر کے ساتھ جڑا ایمان قبول کرنے کے بعد، صدیق وہ صحابی ہیں جو پیغمبر کے ساتھ جڑے ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی، ایمان قبول کرنے کے بعد بھی، مرنے سے پہلے بھی، مرنے کے بعد بھی۔ صدیق وہ صحابی ہیں جن کی قبر آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ صدیق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، کل قیامت کے دن ہر شخص اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا، میں بھی اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا، ہم اس طرح قبروں سے اٹھیں گے اور چلتے ہوئے ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا۔ یہ اگر مقام اور مرتبہ اور رتبہ اور فضیلت اور خصوصیت ملی ہے تو صدیق کو ملی ہے۔ اب توجہ کرنا، ابو بکر صدیق لفظ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ابو بکر صدیق، اب صاحب ابو بکر صدیق یہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں ہے،
ابو بکر صدیق یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بولیے، بولو بولو، حضرت صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ مسلمانوں کو نہیں پتا آج۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، پیغمبر کے جانشین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی جانتا سوائے چند ایک کے؟ اگر کوئی بتلاتا ہے تو انہوں نے ادھر سے سنا ہوگا، لیکن اکثر کو معلوم نہیں کہ صدیق اکبر کا نام کیا ہے۔ صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ حفصہ پہلے سنا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، صدیق ان کا لقب ہے۔ ابو بکر کنیت ہے اور صدیق ان کا، بولو، صدیق لقب ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کا اوریجنل نام چھپ جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا نام سے، عرف سے جانتے، عرف فلاں ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، اس کا کام جانتے ہیں۔ یار وہ فلاں آدمی جو گوشت کا کام کرتا ہے کسائی کے نام سے جانتے ہیں، فلاں مستری، یار وہ مستری کے نام سے جانتے ہیں، اوریجنل نام جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ صدیق وہ صحابی ہیں جن کا اوریجنل نام بہت کم جانتے ہیں، ہاں کنیت جانتے ہیں اور لقب جانتے ہیں۔ جس طرح ابو ہریرہ کا مطلب، ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن ہے اور ان کا لقب کیا ہے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ یہ نام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ مسجد میں داخل ہوئے، ان کے بغل میں بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا اور بلی کے بچے کو عربی میں ہریرہ کہتے ہیں۔ پیغمبر نے بلایا ان کو، یا ابا ہریرہ، اے بلی کے بچے والے۔ ان کو نام اتنا پسند آیا، اپنا نام ابو ہریرہ رکھ لیا، ورنہ نام ابو ہریرہ نہیں تھا۔ نام کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ یاد کرنا، ذرا یاد کرنا، یہ جمعے کا بیان نہیں، سبق سمجھ کے سنا کرو تاکہ باتیں ذہن میں رہیں۔ ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، نام عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کے بچے والا، بلی کا بچہ پال رکھا تھا۔ پیغمبر نے کہہ کر بلایا، اے بلی کے بچے والے۔ ابو ہریرہ کو اتنا اچھا لگا، اپنا نام ابو ہریرہ رکھ لیا۔ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ ان کا نام نہیں ہے، نام ان کا نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے۔ ہاں، ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، رسومات اور بدعات کو چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے والا، اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، اس وجہ سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ تو ابو حنیفہ کا مطلب ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، امام اعظم کا مطلب ہے کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام۔ تو نام ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کا نام امام اعظم نہیں ہے، نام نعمان ہے۔ نعمان کو جانتا کوئی نہیں ہے، ابو حنیفہ کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح امام بخاری، نام بخاری نہیں ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری مشہور ہو گئی۔ لاہور کا رہنے والا لاہوری کہلائے گا، جھنگ کا رہنے والا جھنگی کہلائے گا، کسی اور شہر کا رہنے والا اس شہر والا کہلائے گا۔ تو اسی طرح امام بخاری، نام بخاری نہیں تھا، بخارا علاقے کا نام ہے، رہنے والے بخارا کے تھے، نام پڑ گیا امام بخاری۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی، حدیث کی کتاب، اس کا نام بھی یہی ہے، بخاری شریف، لیکن ان کا نام بخاری نہیں تھا، ان کا نام محمد تھا۔ چونکہ نام مشہور نہ ہوا، بخارا کے رہنے والے وہ اس لیے بخاری مشہور ہو گئے، نام کو جانتا کوئی نہیں ہے، علاقے کو جانتے ہیں۔ آپ نے حدیث کی کتاب سنی ہوگی ترمذی شریف، ترمذی شریف لکھنے والے امام ترمذی، نام ترمذی نہیں تھا، نام محمد تھا، نام ان کا بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام عیسیٰ تھا، محمد بن عیسیٰ۔ ہاں، جس جگہ رہتے تھے جگہ کا نام ترمذ تھا، وہاں کے رہنے والے کو ترمذی کہا جاتا ہے، تو نام ترمذی نہیں تھا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا امام غزالی کا نام غزالی نہیں تھا، نام ان کا محمد تھا، تو
مشہور ہو گئے. اسی طرح میرے دوستو ابو بکر صدیق نام نہیں ہے, نام عبداللہ ہے. ابو بکر کنیت ہے, صدیق لقب ہے. باتیں ذہن میں رہے گی کہ نہیں؟ ان کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق ان کا لقب ہے. اب سنیے ذرا, ابو بکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر کا مطلب بکر کا باپ نہیں ہے. اگر بکر کا باپ اس کا مطلب نکال لیں تو پھر ابو حنیفہ کا مطلب ہوا حنیفہ کا باپ. ابو ہریرہ کا مطلب ہوا کہ بلیوں کا باپ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کے بچے والا. ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے والا. تو ابو بکر کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پر آنے والا. ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ بولو بولو, ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ اور بولو, ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آنے والا. کس کام میں؟ ارے ہر کام میں. ایمان قبول کرنے میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر. پیغمبر کے لیے خرچ کرنے میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر. اپنا ہر چیز پیغمبر کے لیے وقف کرنے میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر. اپنی کنواری بیٹی پیغمبر کے نکاح میں دینے میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر. پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر کا پہلا خلیفہ بننے میں صدیق اکبر پہلے نمبر پر. پیغمبر کی قبر کے ساتھ جن کی قبر سب سے پہلے بنی ہے صدیق اکبر ہیں پہلے نمبر پر. کل قیامت کا دن ہوگا, پیغمبر کے ساتھ جن کو اٹھایا جائے گا, جو قبر سے نکلیں گے وہ صدیق اکبر ہیں, وہ بھی پہلے نمبر پر. پیغمبر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, پیغمبر کے ساتھ جنت میں جانے والے صدیق اکبر پہلے نمبر پر. تو ابو بکر کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے نمبر پہ آنے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا, جس وقت پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا, پیغمبر کو نبوت ملی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابو بکر ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا, عورتوں میں حضرت خدیجہ پیغمبر کی بیوی نے, بچوں میں قبول کیا علی المرتضیٰ نے, اور غلاموں میں قبول کیا حضرت زید نے, اور مردوں میں قبول کیا ابو بکر صدیق نے. اپنی جان قربان کرنے کی باری آئی, سب سے پہلے صدیق ہیں. کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی موقع پر پیغمبر موجود ہیں اور ساتھ صدیق موجود نہیں ہیں. ایسا موقع آیا ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 3 پسندیں ہیں. میری پہلی پسند یہ ہے, مجھے نماز بڑی پسند ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیغمبر نے فرمایا میری دوسری پسند یہ ہے, مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. پیغمبر نے فرمایا میری تیسری پسند عورتیں ہیں, مجھے عورتیں بڑی پسند ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے پیغمبر نے عورت کا تذکرہ کیوں کیا؟ مجھے عورت بڑی پسند ہے. عورت کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کہ اس دور میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. باپ فوت ہو جاتا تو ماں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. ماں کو رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا تھا. کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. کسی کے ہاں لڑکی ہو جاتی تو اس کو بڑا معیوب سمجھتے تھے. تو اس زمانے میں عورت کی ویلیو کوئی نہیں تھی, عورت کا مقام اور مرتبہ کوئی نہیں تھا, عورت کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. پیغمبر نے عورت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے فرمایا مجھے عورت بڑی پسند ہے. تو پیغمبر نے فرمایا مجھے میری 3 پسندیں ہیں. پہلی پسند یہ ہے نماز بڑی پسند ہے, دوسری پسند مجھے خوشبو بڑی پسند ہے, تیسری پسند مجھے عورت بڑی پسند ہے. صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 پسندیں آپ نے بتلائی, 3 پسندیں میری بھی ہیں. پیغمبر نے فرمایا صدیق بتاؤ تیری کیا پسند ہے؟ صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی پسند یہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں میری بیٹی ہو اور آپ کی بیوی بن جائے. اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنی کنواری بیٹی پیغمبر کے نکاح میں دی ہے. پیغمبر کی 11 بیویوں میں صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ پیغمبر کی واحد بیوی ہے جو کنواری ہے, ورنہ پیغمبر کی بقیہ بیویاں یا طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں. پیغمبر کی کنواری بیوی یہ واحد حضرت عائشہ ہیں جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے. تو صدیق نے کیا فرمایا میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں. چاہت سچی تھی, تڑپ سچی تھی, جذبہ سچا تھا. اللہ نے قبول کر لیا کہ صدیق کی بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں آ گئی. جب صدیق کی بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں آئی
تو بزرگ کو بتلاؤ صدیق رشتے میں پیغمبر کے کیا لگے؟ سسر لگے نا. صدیق پیغمبر کے سسر لگے رشتے میں. صدیق کی دوسری چاہت ہے کہ میں اپنا مال پیغمبر کے لیے خرچ کر دوں. صدیق نے فرمایا میری دوسری چاہت ہے مال میرا ہو آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. اللہ نے صدیق کی اس چاہت کو بھی قبول کیا ہے. تڑپ سچی ہو, جذبہ سچا ہو, اللہ موقع دے دیتے ہیں, اللہ قبول کر لیتے ہیں. صدیق کی تڑپ سچی تھی, خالی زبانی دعوے نہیں تھے, خالی جمع پونجی نہیں تھی, بلکہ ان کے دعوے حقیقت پر مبنی تھے. جو کہتے تھے ایسا کر کے دکھاتے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے مال میرا ہو آپ کے لیے خرچ کر دوں, آپ کے لیے وقف کر دوں. ایسا موقع آیا, غزوہ تبوک کا موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں جانا ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے, اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے, گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے. عمر فاروق کے دل میں یہ بات تھی آج تو میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا, ورنہ ہر معاملے میں صدیق پہلے نمبر پر. عمر فاروق کے دل میں بات تھی آج میں صدیق سے نمبر لے جاؤں گا, صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. کیوں؟ گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر بھی آئے. پیغمبر نے پوچھا صدیق کتنا لائے ہو؟ فرمایا گھر کا سارا سامان لے آئے, چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کے چیک کیا, کوئی سوئی لگی رہ گئی ہو تو وہ بھی لے آؤں, پیغمبر کی خدمت میں لا کے رکھ دوں تاکہ کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے. صدیق نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا, اپنا قیمتی لباس اتار کے وہ بھی پیغمبر کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا, ٹاٹ کا لباس پہنا اور اپنا قیمتی لباس پیغمبر کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. تھوڑی دیر میں فرشتے اترنا شروع ہوئے اور سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. پیغمبر نے فرشتوں سے پوچھا آج کیا حالت بنائی ہوئی ہے, تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ اور فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا ہے کہ زمین میں ایک میرا محبوب ہے کہ جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. اے میرے فرشتوں آج سارے ہی صدیق کی یاد میں ٹاٹ کا لباس پہنا. کیا مقام اور مرتبہ صدیق کا. صدیق واحد وہ صحابی ہے, صدیق واحد وہ شخص ہے جس کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے. اس کائنات میں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو سلام کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہوں. صدیق واحد صحابی ہے. تو بیٹی دی پیغمبر کے نکاح میں, صدیق کی چاہت تھی, مان دیا پیغمبر کے قدموں میں, صدیق کی چاہت تھی. پیغمبر نے پوچھا صدیق کتنا لائے ہو؟ فرمانے لگے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آیا ہوں. پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ کہا کچھ بھی نہیں, اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, اور سب لا کے پیغمبر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. صدیق اکبر ایسا بھی موقع آیا جب ہجرت کر کے جانے لگے پیغمبر مکہ سے مدینہ. بڑی عجیب بات یاد آئی, سارے صحابہ چلے گئے, صدیق حضور کے پاس. وسیم صاحب بات توجہ سے سننے کی ہے. سارے صحابہ چلے گئے, صدیق پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے چلے گئے ہیں, مجھے اجازت ہو میں بھی چلا جاؤں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ. حضور نے فرمایا صدیق ابھی مجھے اجازت نہیں ملی, ابھی مجھے. صدیق اپنی بات کر رہے تھے یا حضور کی؟ بولو اپنی کر رہے تھے نا. صدیق نے بات اپنی کی ہے, اے پیغمبر مجھے اجازت دو میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا جاؤں. حضور نے فرمایا صدیق ابھی مجھے نہیں اجازت ملی. حضور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں جا رہا تو صدیق آپ نے بھی نہیں جانا. نہیں سمجھے؟ صدیق ابھی مجھے نہیں اجازت ملی, جب میں نہیں جا رہا صدیق تو نے بھی نہیں جانا. صدیق سمجھ گئے کہ پیغمبر جب بھی جائیں گے مجھے ساتھ لے کر جائیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں پیغمبر کا ہم سفر ابو بکر, یہ پیغمبر کے ہم سفر ہیں. جب پیغمبر نے سفر کیا مکہ سے مدینہ تو صدیق ساتھ تھے. حضرت صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ سفر میں بھی ساتھ ہیں اور غار میں بھی ساتھ ہیں. صدیق اکبر تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ کبھی چھوڑا ہی نہیں. تو خیر میں بتا یہ رہا تھا صدیق نے مال خرچ کیا پیغمبر پر, اتنا کیا کہ اللہ نے سارے ان کے مال کو قبول کیا. صدیق
قبول کر لیا۔ جب ہجرت کر کے جانے لگے، صدیق نے کچھ مال اکٹھا کیا ہوا تھا، مال سارا کا سارا لیا اور پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ صدیق کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، ان کی کنیت تھی عثمان ان کا نام تھا۔ تو صدیق کے باپ اس وقت 83 سال عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اس وقت تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو اپنی پوتی صدیق کی بیٹی اسما کو کہنے لگے کہ بیٹی آپ کا باپ سارا ہی مال لے گیا ہے، چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹی بھی اسما صدیق کی بیٹی تھی نا، یہ وہی اسما ہے جو رشتے میں پیغمبر کی بننے والی سالی ہے، صدیق کی بیٹی اسما ہے۔ ایک اور بات بتلا دوں اسما کے بارے میں، یہ وہی اسما ہے جب پیغمبر غار ثور میں تھے، ابو جہل نے اسما کو پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا ابو جہل کہ بتا تیرے نبی کہاں ہیں؟ اسما نے کہا نہیں بتاؤں گی کہاں ہے۔ اسما کو پتا ہے پیغمبر غار میں ہے، توجہ، اسما کو پتا ہے یہی اسما ہے جو اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے غار میں پہنچانے والی، یہ صدیق اکبر کی بیٹی اسما ہے، عائشہ کی بڑی بہن اسما ہے۔ کہنے لگی پتا ہے بتاؤں گی نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دے مجھے پتا نہیں ہے تو جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ ہو گیا۔ کہاں مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں کہ نبی کہاں ہے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا زور سے، اسما نیچے گری، کان سے خون نکلنے لگا، چہرہ لہو لہان ہوا۔ لیکن صدیق کی بیٹی تھی، جان جا سکتی تھی، پیغمبر کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی۔ ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ نے کہا بیٹی تیرا باپ سارا مال لے گیا۔ اب باپ تو بوڑھا تھا نا، اب بوڑھے کو سمجھانا بڑا مشکل۔ بیٹی اسما نے ایک برتن میں کچھ پتھر رکھے، باپ کو نظر نہیں آتا تھا، صدیق کے باپ کو اس وقت تک بینائی صحیح نہیں تھی، پتھر ڈال کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ یہ کچھ مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ باپ کا ہاتھ یعنی اپنے دادا کا ہاتھ اس پہ لگوا دیے کہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ارے صدیق تو وہ ہے کہ جس کی اولاد بھی پیغمبر کے لیے وقف ہے، جس کا مال بھی پیغمبر کے لیے وقف ہے، اپنی جان بھی پیغمبر کے لیے وقف ہے۔ تو صدیق کی پہلی پسند کیا تھی؟ بولو نا، پہلی پسند بیٹی صدیق کی ہو، پیغمبر کی بیوی بن جائے، اللہ نے اس پسند کو قبول کیا ہے۔ دوسری پسند تھی مال صدیق کا ہو، پیغمبر کے لیے خرچ ہو جائے، اللہ نے مال کو قبول کیا ہے۔ اور تیسری پسند صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تیسری پسند یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں میری آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، میں دیدار کرتا رہوں، ایسا موقع مل جائے جہاں پہ میں ہوں اور آپ ہوں، تیسرا ہوئی کوئی۔ اللہ نے یہ موقع بھی دیا۔ غار ثور میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک غار آیا جو 6000 فٹ کی بلندی پر، جہاں پر عام آدمی کے لیے اکیلے چڑھنا مشکل ہے۔ صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کندھے پر بٹھا کر نبوت کا بوجھ برداشت کر کے خود بھی چڑھے ہیں، پیغمبر کو بھی اوپر تک لے کر گئے ہیں۔ نہیں سمجھے کیا مقام اور مرتبہ صدیق کا؟ اس موقع پر بڑی عجیب بات لکھی ہے لکھنے والوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہیں، معراج پہ ایک موقع ایسا آیا وہاں پہ جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، اے پیغمبر میری پرواز یہاں تک ہے، میں اس سے اوپر ایک قدم نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی آگے رکھوں گا میرے پر چل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن عجیب قربان جائیے صدیق اکبر کے عشق رسول پر، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جہاں جہاں پیغمبر گئے ہیں حضرت صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں، چھوڑا نہیں ہے، آخر تک گئے ہیں، غار تک بھی پہنچایا، غار سے مدینہ تک بھی پہنچایا۔ غار کے اندر 3 دن 3 رات تک صدیق اکبر پیغمبر کے پاس ہیں، پیغمبر کے چہرے کا دیدار ہو رہا ہے، اور یہ موقع ان کو ایسا ملا کہ یہ 2 ہیں، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیغمبر کو غار میں لیے بیٹھے ہیں، عجیب منظر ہے، یوں لگتا تھا کہ جیسے رحل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، صدیق کی گود تھی، پیغمبر کا سر تھا، یوں لگتا تھا رحل میں قرآن رکھا ہے۔ دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل کنارے پر، منہ پر آ گئے، تھانے پر آ گئے، اور ان کے پاؤں نظر آ رہے نیچے سے۔ صدیق اکبر کے دل میں بات آئی کہ اگر یہ جھک کر دیکھ لے، تھوڑا سا سر جھکا لے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور اگر ہم نظر آ گئے تو یہ ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ صدیق کے دل میں یہ غم تھا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔
صدیق اکبر کے دل میں غم تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ اے پیغمبر نے فرمایا کہ اے صدیق پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کی اس آیت پر موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفسیر میں جا کر بتلاؤں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کیا ہے کہ جس وقت غار میں تھے صدیق کو اس بات کا غم تھا کہ دشمن پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. کیا آیتیں نازل فرمائی؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر کوئی اور مدد نہیں کرتا تو مدد کرنے والے اللہ ہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے نکال دیا پیغمبر اور صدیق غار میں چلے گئے، وہاں پر یہ دو ہی موجود تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، اے صدیق غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کا صحابی، اور بس بات ختم کرنے لگا ہوں، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. باقی سارے صحابہ ہیں 1,44,000 یا 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ ساری ہیں، لیکن صدیق وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا، بولو کہاں سے ثابت؟ جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی صدیق کو صحابی نہیں مانتا، اس کا مطلب کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو صدیق وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر بھی دی ہے، جنہوں نے بیٹی بھی دی ہے پیغمبر کے نکاح میں، جنہوں نے مال بھی دیا ہے پیغمبر کے قدموں میں، اور جنہوں نے پیغمبر کا دیدار بھی کیا ہے، اور ایسے موقع پر کیا وہاں پر تیسرا ہے ہی کوئی نہیں. یہ صدیق اکبر کی پسندوں کو اللہ نے قبول کیا ہے. صدیق اکبر رشتے میں پیغمبر کے سسر لگتے ہیں، عمر فاروق بھی رشتے میں پیغمبر کے سسر لگتے ہیں، عثمان رشتے میں پیغمبر کے داماد لگتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی رشتے میں پیغمبر کے داماد لگتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 2 سسر ہیں، دوسرے 2 داماد ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ خلفائے راشدین کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ بولو، پہلے خلیفہ کا نام کیا؟ اونچی بات سے بولے. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ تمادا مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، یہ قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے. پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے بالاتفاق تمام مسلمانوں کا، پہلا نمبر کس کا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ابو بکر نے نمازیں پڑھائی ہیں، پیچھے نمازیں علی المرتضیٰ نے پڑھی ہیں، علی ہمارا امام ہے. ہم علی کی بات مانتے ہوئے صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، دوسرے خلیفہ عمر بنے، علی نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، تو علی پیچھے نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں عمر میرا امام ہے، تو ہمارے امام علی ہیں. ہم نے علی کی بات مانتے ہوئے عمر کو دوسرا خلیفہ مان لیا، عثمان خلیفہ بنے، علی نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، بتا یہ دیا کہ عثمان بھی ہمارا امام ہے، تو اس لیے ہم عثمان کو بھی خلیفہ مانتے ہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کرے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے آپ ابو بکر کو پہلے خلیفہ کیوں مانتے ہیں، ان کو علی نے مانا اس لیے مانتے ہیں. آپ عمر کو دوسرے کیوں مانتے ہو، آپ کہو کہ علی نے مانا اس لیے مانتے ہیں. آپ سے کوئی سوال کرے عثمان کو تیسرا خلیفہ کیوں مانتے ہو، جواب تو علی نے مانا اس لیے مانتے ہیں. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ ہم تو علی والے ہیں، ہم تو حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں. کوئی آپ سے سوال کرے فوراً جواب دو صحابہ کو کیوں مانتے ہیں، اہل بیت نے مانا اس لیے مانتے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر کے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، ابو بکر رشتے میں پیغمبر کے سسر رکھتے ہیں، عمر دوسرے خلیفہ وہ بھی سسر رکھتے ہیں، عثمان تیسرے خلیفہ داماد رکھتے ہیں، علی چوتھے خلیفہ داماد رکھتے ہیں. پہلے 2 سسر ہیں، دوسرے 2 داماد ہیں. ایک عقلی طور پہ بات بتلانا چاہتا ہوں آپ کو، توجہ ذرا، عقلی طور پہ بات بتلانا چاہتا ہوں. ویسے قرآن و سنت کے دلائل اپنی جگہ، لیکن سردار صاحب ایک عقلی طور پہ بات بتلانا چاہتا ہوں. پیغمبر کے جانے کے بعد پہلا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ علی داماد ہے، عثمان داماد ہے. اب داماد کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا سسر کا؟ بولو. سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے، سسر بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، تو باپ کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کا درجہ کم ہوتا ہے. تو ابو بکر سسر ہیں، عمر سسر ہیں، عثمان داماد ہیں، علی داماد ہیں.
بڑے ابو بکر ہیں، اس لیے پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، اور دوسرے خلیفہ وہ عمر فاروق ہیں۔ اب دوسرے دو داماد ہیں، عثمان بھی داماد ہے، علی بھی داماد ہے۔ اب داماد تو دونوں ہیں، لیکن ان دونوں میں دوہرا داماد کون ہیں؟ جن کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں آئی ہیں، وہ عثمان ہے۔ تو اس لیے عقل بھی یہ کہتی ہے تیسرے نمبر پر خلیفہ عثمان ہی کو ہونا چاہیے، اور چوتھے نمبر پر خلیفہ علی المرتضیٰ ہی کو ہونا چاہیے۔ یہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ سارے ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے امام ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔